صبح جب آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، پھولوں کی ڈھیروں پتیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ کچھ دیر لیٹا، کچھ سوچتا رہا، پھر اتر کر نیچے آ گیا۔ سامنے سب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی اور سب اسے سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی زرداد آیا، سب نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ بڑے مزے سے جا کر دنین کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ دنین نے حیران ہو کر اس کی بے شرمی کی انتہا دیکھی تھی۔ کیا ہے حق رکھتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا سب۔ دنین نے دانت پیسے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، زرداد نے اونچی آواز میں کہا۔ سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ دنین نے چونک کر حیران سی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھیں چاچو، اکیلا رہ رہ کر اب تھکا پڑا ہوں۔ دنین کو اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زبان ہونٹوں پہ پھیری۔ دنین نے گھور کے دیکھا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ سے اجازت لینی تھی، اور جاب یہ کراچی میں شروع کرے گی۔ پیار سے دنین کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ سب لوگ دنین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہکا لگا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، برخودار اب تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ تمہیں ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سکندر خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ دنین کو زرداد کے ساتھ یوں بیٹھے دیکھ کر وہ بلائیں ہی لیتے جا رہے تھے۔ ٹی وی تو چلاؤ ذرا۔ شاہزر باہر سے کہیں سے آیا تھا۔ آتے ہی جلدی سے ٹی وی آن کیا تو آخرکار ہمارے زرداد کو ان کی محبوبہ مل ہی گئیں۔ اینکر بڑے شوخ انداز میں اس کی شادی کی خبر دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ان کی شادی کی تصاویر تھیں۔ سب لوگ ٹی وی پر متوجہ ہو گئے تھے۔ دنین ایک دم وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ بالوں کی پنیں نوچ نوچ کے اتار رہی تھی جب وہ ایک دم سے کمرے میں آ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ دنین نے ایک نظر سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھا۔ اوپر چلو اپنے کمرے میں۔ نیچے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج ولیمے کے دن تھا۔ رات کو تقریب کے بعد وہ اوپر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہمان سب چلے گئے تھے۔ نہیں، مختصر جواب دے کر اب وہ بے نیازی سے زیور اتار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج یہیں سو جاتے ہیں۔ بڑے مزے سے وہ اچھل کر بیڈ پر لیٹا۔ دنین نے تڑپ کر پیچھے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں میں ناگواری بھری تھی۔ مطلب یہ کہ جہاں تم وہاں میں۔ بڑے مزے سے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ دنین نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثر سے دیکھا۔ کل رات بھی صفحے پر لیٹنے کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہ سکی تھی۔ آج اگر سوچا تھا اپنے کمرے میں آرام سے سوئے گی تو۔ ذری پلیز اپنے کمرے میں جاؤ، اس کے سر پر کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے جھنجھوڑا بھی۔ سو جاؤ آرام سے۔ تکیے میں سے گھٹی سی آواز آئی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے کمرے میں تو کوئی صوفہ بھی نہ تھا۔ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک تو ویسے سارا دن بیٹھ کر تھک چکی تھی، بیزاری سے گھورتی رہی۔ وہ تو شاید سو بھی چکا تھا۔ دھیرے سے جا کر دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ دنین ماضی کو یاد کر رہی تھی جب اچانک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی زرداد نے۔ وہ آج اس کے ساتھ کراچی جا رہی تھی۔ نہ جانے کے لیے اتنا روئی تھی، لیکن کوئی ایک تو ہوتا جو اس کا ساتھ دیتا۔ تایا ابا وہ اس سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کے اس خبیث ثبوت کو سدھارے گی۔ سکندر کا تو وہ ویسے ہی لاڈلا تھا جس کو ایک کھولنے کی طرح انہوں نے اپنی بیٹی تھما دی تھی، اور وہ تو واقعی اس کھلونا کو ہی سمجھتا تھا۔ اسے ضد لگا کر اسے اپنا بنایا تھا، لیکن دنین کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک دن وہ پچھتائے گا۔ وہ بالکل اسی طرح اسے بھی جوڑ دے گا جیسے منسا کو چھوڑ دیا۔ اس انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جس دن ضد کا خمار اترا، اس کے لیے کچھ نہیں ہوگی۔ کچھ کھانا ہے؟ بڑی محبت سے پوچھا تھا، اور لوگوں سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگائے اور کیپ کو لے کر آنکھوں کے آگے کیا۔ زہر ہے تو اولاد ہو، سپاٹ چڑے کے ساتھ کہا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے اب مشکل سے کھل رہی تھیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی بھرا پڑا ہے تم میں۔ بڑے ریلیکس انداز میں ترکی و ترکی جواب دیا تھا۔ شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کان کھجایا۔ پھر تم بچ کر رہو، ڈس نہ لوں تمہیں۔ ویسے سانپ جیسی خصلت کے مالک تم ہو، میں نہیں۔ دنین کے پارا چڑھ گیا تھا۔ جس دن بابا کو پتہ لگے گا تم کیا کیا ہے، دھوکے سے شادی کی ہے مجھ سے، ان کی آستین کا سانپ ہو تم۔ سوچو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ دانت پیس پیس کر کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں، ان کو بھی وہ ڈائری پڑھوا دیتے ہیں۔ پھر انگلی کو اپنے ہونٹوں پر کچھ سوچنے کے سے انداز میں رکھا تھا۔ کیا لکھا ہوا اس میں تم نے؟ ہاں ہاں، یاد آیا۔ انگلی کو سر کے پاس ہوا میں اٹھا کر بچوں کی طرح کہا۔ ذری میں تو اس دن کا انتظار کرتی رہتی ہوں کب میں صرف اور صرف تمہاری بن کے۔ وہ بڑے پریم سے اس کے لکھے ہوئے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان 7 ماہ میں وہ ڈائری کو اتنی دفعہ پڑھ چکا تھا کہ سب حفظ ہو گیا تھا۔ دنین کی آنکھوں میں آنسو لہرا گئے تھے۔ میں نے تو آج تک تم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ تم دنیا میں صرف مجھے تکلیف دینے آئے ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ شرمندگی ہو رہی تھی آج اسے خود پر ہی کہ اس نے اس کی جھوٹی محبت پر یقین کر کے یہ سب لکھا تھا اس کے لیے۔ اوہ نہیں دنین، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اچانک اپنے مذاق کی گہرائی کا احساس ہوا تھا۔
جو بھی تھا مطلب مجھے پتا ہے تم نے صرف مجھے اذیت میں رکھنے تمہیں ٹکرانے کی سزا کے طور پر شادی کی ہے۔ آنسو گال پر ٹپک ہی پڑے تھے جنہیں وہ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ نہیں، میں سچ میں محبت کرتا ہوں دنین، ادھر دیکھو۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے دنین نے بری طرح جھٹک دیا۔ کچھ عرصے بعد کسی دوسری لڑکی کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہوگے تم، نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دنین نے کہا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی، زرداد کے ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئی تھیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ ثابت کروں گا۔ جبڑے بھینچ لیے تھے لیکن وہ ضبط کر رہا تھا۔ خود سے وعدہ لیا تھا وہ دنین پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، اور میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تم چھوڑ دو گے مجھے، جب تمہیں اپنی یہ ضد بیکار لگنے لگی تھی۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کرو انتظار، اسی طرح بوڑھی ہو جاؤ گی، پھر سوچو گی کہ کاش یقین کر لیتی، آج سہارا بننے کو کوئی 5-6 بچے تو ہوتے۔ وہ پھر سے شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا، غصے پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں جانتی تمہیں۔ دنین کا اس کی بات سن کر رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا، میں خود بھی یہ چاہتا ہوں تم جان لو پہلے مجھے اچھی طرح، پھر ہی کچھ پلان کرتے ہیں۔ اب وہ کمینی کی حد تک شرارت کے موڈ میں تھا۔ چلو نکلو، کھا لو کچھ، زندہ رہو گی تو اتنا لڑ سکو گی میرے ساتھ۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا اور باہر بھی نہیں آنا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر دروازہ بند کرتا ہوا نکل گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر نیچے جھکا کے وہ لوگوں کی نظر سے بچتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 پیکٹ کے ساتھ جو خوشبو اڑا رہے تھے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ایک دنین کے سامنے رکھ دیا، اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زرداد مزے سے برگر کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا، لاپرواہ سا انداز تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی دوبارہ اسے کھانے کو نہیں کہا۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا ولیمے کا، صبح بھی روتی رہی تھی، ناشتہ بھی نہ کیا اور ویسے ہی کراچی کے لیے نکل پڑے، اور اب کھانے کی خوشبو نے پاگل کر رکھا تھا۔ موبائل کو اس کی گاڑی میں لگے کیچر پر اڑا کے اور پھر سے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، پھر سگریٹ لگاتا ذرا دور چلا گیا تھا۔ دنین نے غور سے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ جلدی سے پیکٹ کھولا اور برگر کے بڑے بڑے پیس منہ کے اندر ڈالے، 2-4 چپس اٹھا کر منہ میں ڈالے اور جلدی سے منہ صاف کیا۔ اور جب تک وہ کار تک پہنچا تھا وہ اسی حالت میں واپس بیٹھ چکی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں موبائل پر کیا دیکھ کر اتنی زور زور سے کہکے لگا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ اس کو اس کی اس حالت پر اب غصہ آنے لگا تھا، چڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو بڑی مشکل سے کہکے کو روکنے میں لگا ہوا تھا۔ دنین نے گھور کر دیکھا اس کی طرف، ایسے جیسے کہہ رہی ہو کیا تکلیف ہے اب، پاگل کیوں ہنس رہا ہے ایسے؟ ویڈیو دیکھو سینڈ کی تمہیں۔ موبائل رکھ کے گاڑی ریورس کر رہا تھا جبکہ لب بری طرح مسکراہٹ کو چھپا رہے تھے۔ دنین نے پرتجسس انداز میں موبائل آن کیا کیونکہ اس کے ہنسنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ رہ نہیں سکی تھی دیکھے بنا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی ویڈیو تھی جب وہ کھا رہی تھی اور جلدی سے جیسے منہ صاف کر کے بیٹھی تھی دوبارہ سے۔ اف، کتنی عجیب لگ رہی تھی وہ، شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ زرداد کہکا لگا رہا تھا، اس سے میں نہیں جی سکتی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل کیا کوئی چیز ملے اور اس کا سر ہی پھوڑ دے۔ کھا لو۔ 2 بائٹ لے کر آدھا تو پہلے ہی کھا چکی ہو، بڑے ہی ریلیکس انداز میں کہہ رہا تھا۔ گلاسز اتار کر ایک طرف رکھ دیے، دنین نے پیکٹ اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے زرداد سے کہہ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر تھا، ہر چیز اس کے ذوق کا واضح ثبوت تھی۔ اتنی خوبصورت ہر چیز تھی، اتنا حسن پسند شخص مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ پر میں ایک دفعہ بے وقوف بن چکی ہوں۔ ضرور مجھے شادی کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز دنیا کی رکھی ہو، حسن بھی مثال ہو، تو اپنی زندگی کے اتنے اہم شخص کو اتنا معمولی کیسے چن سکتا ہے؟ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ زرداد نے یہ سب اس کی محبت میں کیا ہے۔ بات یہ ہے مسز زرداد ہارون کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، اتنے نوکر ہیں گھر میں، مشہور کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہیں کیا پتا میڈیا والے کیا کیا بنا دیتے ہیں چھوٹی بات کا، اس لیے نامنظور میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ بڑے انداز میں کوٹ اتارتے ہوئے کہا اور کچھ بازو کے کف بٹن کھولتے ہوئے کہا، مجھے الگ بیڈ چاہیے، تمہارے ساتھ ایک بستر میں نہیں سو سکتی۔ سخت لہجہ سپاٹ چہرے کے ساتھ دنیا نے کہا، بے اعتباری، ویسے ہونی بھی چاہیے۔ وہ ہنسا تھا، بازو کو فولڈ کر کے اب اوپر چڑھا رہا تھا۔ یہ بھی نامنظور، بیڈ اتنا بڑا ہے، دوسرے کنارے پر لیٹے تمہیں ایسا ہی لگے گا کہ تم بہت دور ہو مجھ سے۔ اب سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔
اور کچھ ہنسی کو دباتے ہوئے کہا، جب میری کوئی بات منظوری میں آنی ہی نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور کچھ دنین نے چڑھ کر کہا، ماتھے پر 100 بال تھے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس کے ساتھ رہتے، اس کا سر گھوم گیا تھا۔ اور کچھ کمینگی کی انتہا اور شرارت سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی کیونکہ میں جانتی تم نے چھوڑ دینا ہے مجھے، میں نہیں چاہتی تم مجھ سے بیوی والی کوئی بھی توقع رکھو۔ وہ پھر سے اپنے ارادوں سے آگاہی دے رہی تھی اسے، نامنظور یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں تم کیا حیثیت رکھتی میرے لیے، اس لیے میں تو ٹرائی کرتا رہوں گا، تم بس خود کو مضبوط رکھنا۔ اپنے محسوس انداز میں آنکھ دبائی دنین پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اور تم رات کو میری سائڈ پر آئے بھی تو یہ پاس پڑے وار سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی، دو چادر کو سر تک لیتے ہوئے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ کوئی آواز نہیں آئی تھی نامنظور کی، وہ ابھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ چادر سر تک لی ہوئی تھی، اچانک اس کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تھی۔ نامنظور، وہ اس کے اوپر ہی تو جھکا ہوا تھا۔ آواز ایسی خمار آلود تھی کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک دم سے گھبرا کر وہ اٹھی تھی، اب وہ کہکا لگا رہا تھا، سو جاؤ، تمہاری مرضی کے بنا نہیں۔ ویسے تو جہاں اتنا کچھ صرف اپنی مرضی سے کیا ہے تو وہ اس کے قریب ہوا تھا، پر آنکھوں میں ابھی بھی شرارت بھری تھی۔ دنین کا رنگ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ سوچنا بھی مت، وہ چڑ گئی تھی، اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی سائڈ پر رہنے کا کہا۔ لو بھلا، اب سوچنے پر کیا پابندی، سوچنے تو دے۔ قاتل مسکراہٹ اور نظروں میں بے پناہ پیار بھر کر وہ بولا تھا۔ انتہائی کوئی وہ کہتے کہتے دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس کا مزید اب سر کھپانے کا حوصلہ نہیں تھا، بیڈ کی سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی، اتنا تھک چکی تھی کہ کب سوئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں نہیں لے سکتی یہ، اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی گاڑی کی چابی دیکھ کر دنین نے کہا۔ چہرہ سپاٹ تھا، آج کراچی آئے سے 3 دن ہو گئے تھے۔ زرداد اسے کار گفٹ کر رہا تھا منہ دکھائی میں، جس کی چابی کو لینے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں اتنے پیار سے لے کر آیا ہوں میں؟ وہ کار کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی دنین کی طرف۔ میں کیونکہ اس پیار کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی تو اس کار کو کیوں کر کروں؟ آپ اپنا یہ گفٹ اپنے پاس رکھیں، تھوڑے طنز اور غصے کے ملے جلے عنصر میں کہا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لہجہ سخت تھا۔ زرداد نے لب بھینچے۔ پھر ہاسپٹل کیسے جاؤ گی؟ اگلا جواز پیش کیا۔ میں اپنی عادتیں نہیں خراب کرنا چاہتی، یہ سب پتہ نہیں کتنے عرصے تک میرے پاس ہو، عارضی چیزوں کو میں اپنی ضرورت نہیں بناتی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تھی، لیکن میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ٹیکسی میں دھکے کھاتی پھرے۔ چابی دوبارہ اس کے آگے کی تمہیں جتنا میرا خیال ہے یہ میں دیکھ چکی ہوں بہت دفعہ اپنی زندگی میں۔ یہ کار تمہیں مبارک ہو۔ وہ کار پر ایک نظر ڈال کر اندر جا چکی تھی۔ مشہود، منع کر دو۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزار سی شکل بنا کر مشہود کو کہہ رہا تھا، سر ان کی کال آئی ہے، وہ پیسے بڑھا رہے ہیں۔ مشہود نے پھر ریکویسٹ کے انداز میں کہا۔ زرداد نے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے تھے، وہ واقعی پریشان تھا، کیونکہ ایسا ایٹیٹیوڈ اس نے پہلے کبھی کسی چینل کو نہیں دکھایا تھا جیسا وہ آج کرنے جا رہا تھا۔ ارے یار، بھاڑ میں جائیں پیسے، تمہاری بھابھی کو کوئی کام ہے ضروری، اور ہاں، آئندہ کسی بھی چینل سے یہ کپل انٹرویو کی فرمائش آئے صاف منع کر دینا خود سے ہی۔ وہ غصے کی برداشت کی آخری حد پر تھا اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ سر لیکن، مشہود نے پھر سے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا خراب موڈ اسے چپ کروا گیا تھا۔ او یار، بس کرو نا، سر میں درد ہے، بیزاری سے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ وہ پورا 1 گھنٹہ دنین کے ساتھ سر کھپا کر آیا تھا، اس پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا، سو خود پر ہی نکال رہا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ چینل میں سے ایک چینل کی طرف سے زرداد اور اس کی وائف کے انٹرویو کے لیے شو کی فرمائش آئی تھی، لیکن دنین کسی صورت بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اوکے سر، ڈونٹ وری۔ مشہود فون سے نمبر ملاتا ایک طرف چل دیا تھا۔ اسے بھی آ کر بیٹھنے کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب مشہود نے اسے ٹی وی چینل کے پروڈیوسر اور اینکر کا بتایا کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں، اور نازش وہ ٹی وی چینل کی اینکر سے خوش دلی سے ملا تھا۔ وہ نازش کو جانتا تھا، بہت بار وہ شوز میں، پارٹیز میں ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ تم نے بیوی کو ایسے چھپا لیا، نازش مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہم سب تو تمہاری ریسیپشن پارٹی کا ویٹ کرتے رہے۔ اس نے نازش کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے اسے گلہ کر رہی تھی ریسیپشن پارٹی نہ دینے کا، اور یہ گلہ صرف وہی نہیں کر رہی تھی، سب کر رہے تھے۔ میں ملنا چاہتی دنین سے، ریکویسٹ کرنی ہے ان سے، ایکچولی ہمارے چینل نے آپ کے آنے کا انفارم کر دیا تھا، ریٹنگ اب پر ہے، پلیز آپ یوں شو مت چھوڑیں، میں میم سے بات کرتی ہوں، آپ بلوا دیں۔ نازش ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ میم پلیز۔ نازش ساری بات دنین سے ڈسکس کرنے کے بعد اب التجاء سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دنین خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ چہرے پر ایسی کوئی ناگواری نہیں تھی جو زرداد سے بات کرتے وقت ہوتی تھی۔
زرین نے ہمیں کبھی اس طرح انکار نہیں کیا تھا پہلے، اس لیے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہم شو کی پروموشن کا اشتہار ہرگز نہ دیتے اگر اس بات کا علم ہوتا، لیکن اب ہم مجبور ہیں۔ آپ اپنا کام چھوڑ سکتی ہیں کیا ہمارے لیے؟ نازش التجا کے انداز میں سے کہہ رہی تھی۔ دنین دھیرے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں شام کو، وہ بہت اخلاق سے بولی تھی۔ زرداد نے بہت مشکور نظروں سے دنین کی طرف دیکھا تھا۔ زری your wife is so innocent. I like her. Lucky man you are. نازش بڑی خوش دلی سے کہہ رہی تھی اور زرداد محبت بخش نظروں سے دنین کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے آج اس کی عزت رکھ لی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔